وہاں کیا مرتبہ واسط ہے بانا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے جو حدیث شریف تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی کتاب التفسیر میں وارد ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فراست کیا ہے، نور کیا ہے، مومن کون ہے؟ یہ سب اپنے اپنے مقام پر آنے والی بحثیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ مومن، اور وہ بھی اس معیار کا کہ جو اللہ کے نور کی مدد سے دیکھے یا جو اللہ کے نور کے ذریعے دیکھے، یہ بہت مشکل ترین معیار ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نور کی مدد سے اس طرح دیکھا، یا جن کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی کہ ان سب حضرات کے نام آج بھی تاریخ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور ان کے ناموں کو محفوظ رکھنا تاریخ اسے اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کے اور یہاں تک ہمارے زمانے تک چلے آئیے تو لا تعداد مشائخ کرام آپ کو ملیں گے۔ اب اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے اسماء گرامی موجود ہیں، ان کی کتابیں نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی کتابیں ہیں، ان کے دوسرے معاملات نہیں ہیں، یعنی مزید ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی کتابیں اور سلسلے یا ان کے متعلق مزید معلومات بہت موجود ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا دونوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اولیاء کرام کا یا ایسے مومنین کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تو شاید ہو سکے، اور ممکن ہے کہ اس میں بھی تھوڑا بہت کہیں معاملہ ادھر ادھر ہو جائے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے اسماء گرامی یہ بہت مشکل سے ملیں گے۔ اب ان حضرات کے تو یقیناً مل سکتے ہیں جن سے حدیث سے روایت کی گئی ہے، لیکن ان حضرات کے جن سے حدیث مبارکہ روایت نہیں کی گئی اسماء گرامی کا احاطہ ممکن نہیں ہے، مگر ہے وہ بھی صحابی۔ اب کسی وجہ سے حدیث شریف روایت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اور بات ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یعنی زیادہ تر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تو حدیث روایت ہیں، لیکن ایسے بھی رہے ہوں گے جن کی روایت یا جن سے روایت ہم تک نہیں پہنچی، یا کم سے کم اتنا ہوا کہ ان کی روایات جو ہیں وہ مشہور کتب حدیث میں نہیں ہیں، کچھ اور کتابوں میں نکل گئیں، چلی گئیں، لیکن صحابی ہے۔ ان سے فیض یافتگان تابعین، پھر وہاں سے آگے جائیں آپ تو تبع تابعین۔ لیکن اس میں ظاہر بات ہے کہ اگر ہم کرائیٹیریا بنانے جائیں تو یقیناً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مومن ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، وہ تو امتحان دے کر مومن ہے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور حضور کے دین کی خدمت میں اپنی جانیں تک نچھاور کر دی، تو ان حضرات کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں، تاریخ اگر اپنے تسلسل کو بڑھاتی ہے اور دیگر باتیں ہوتی ہیں تو بڑے مضبوط کردار کے لوگ آتے ہیں یہاں پر، اور اس میں سے یعنی اگر آپ گنے چنے ناموں کو لے لیں تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تقریباً 5ویں صدی ہجری میں آ جاتے ہیں تو آپ کو ایک نام جو ہے ابو محمد محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملے گا، جو یقینی طور پر اپنے اعتبار سے بہت بڑا نام ہے۔ عوام میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنی کرامات کی وجہ سے انتہائی مقبول ہیں. یعنی حضرت شیخ کا نام آپ لیں تو عوام و خواص پوری طرح پہچانتے ہیں، اور عوام و خواص میں آپ کی مقبولیت یکساں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ خواص تو کسی اور وجہ سے پہچانتے ہیں، عوام کیا تو آپ نے غوث اعظم کا نام لیا اور سمجھ لیں کہ ان کو جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی مقبولیت بخشی ہے کہ ان کا مقام دلوں میں ہے. یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عوام کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. دیکھیے جسموں پر حکومت کرنا مشکل کام ہے، جسم تابع نہیں ہو پاتے، قابو نہیں آتے، لیکن دلوں پر حکومت کرنا یہ اس سے بھی مشکل ترین کام ہے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طرح کے دیگر بزرگ تو یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. ہمارے سامنے حضرت غوث اعظم اور برصغیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اسماء گرامی جو ہے بہت مشہور ہے. یعنی عوام ان دونوں حضرات سے بہت زیادہ مانوس بھی ہے اور عوام کے لیے یہ نام معروف بھی ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یعنی برصغیر کے علاوہ دیگر ممالک میں ان کی مقبولیت کا معاملہ کیا ہے یا اور جو صورتحال ہے وہاں پر، لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ عرب و عجم میں بالاتفاق ان کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں. بات یہ ہے کہ اگرچہ آپ فارسی الاصل ہیں، جیلانی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ کا جو مقام ہے اور جو آپ کا علمی پایا ہے اس کی تو یعنی نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں بات کی جا سکتی. اور ان کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اس کے باوجود بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو جلالت علمی ہے اس کا اعتراف سب نے کیا. یعنی ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیخ الاسلام کہا کرتے ہیں. یہ بات سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے نقل کی ہے. یعنی باوجود اس کے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی اپنا مقام ہے، تو حضرت شیخ سے باوجود اس بات کے کہ انہیں شاید کچھ اختلافات، علمی اختلافات رہے ہوں، لیکن وہ ان کے منصب اور مقامات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں. اب اگر ہم یوں کر لیں کہ شیخ الاسلام ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو بات شاید زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اب شیخ الاسلام کا جو مقام ہے یہ اتنی آسانی سے ملا نہیں کرتا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شریعت اور طریقت یا شریعت اور تصوف دونوں میں انتہائی مہارت حاصل ہے، اور آپ نے دین کی جو خدمت کی ہے وہ انتہائی بے مثال ہے. آپ سوچئے کہ درس و تدریس بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ نے درس کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جب اللہ تعالیٰ کوئی کام چاہے تو وہ ہو جاتا ہے. بچپن میں آپ جب طلب علم کی غرض سے جیلان سے سفر کرنے لگے تو وہ واقعہ مشہور ہے کہ ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو روک کر اسے لوٹ لیا. ان کے پاس جب پوچھنے آئے تو انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بیان فرما دیا. پہلے تو ڈاکوؤں کو یقین نہیں آیا، لیکن بار بار پوچھنے کے بعد جب وہ اس بات پر مصر رہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے اور جتنے پیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے پاس واقعی اتنے ہی پیسے ہیں، تو ڈاکوؤں کو بڑی حیرانی ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم ڈاکو ہیں؟ کہنے لگے مجھے معلوم. کہنے تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم تو سب کا مال لوٹ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ بھی معلوم ہے. تو کہنے لگے تم نے پھر بات کو چھپایا کیوں نہیں، اصل بات کیوں بتا دی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جب میں حصول علم کی غرض سے گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ کی نصیحت یہ تھی کہ جو کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، تو میں والدہ کی نصیحت پہ عمل کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ والدہ کی نصیحت پہ عمل کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان ڈاکوؤں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو والدہ کی نصیحت پہ عمل کر رہے ہیں، تم اللہ کا حکم نہیں مان رہے.